ایک لمحے کے لیے ایک استاد کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ ہم سب ایک عجیب سی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں نا؟ ہم انسانی تاریخ کی شاید سب سے باخبر نسل ہیں، ہر چیز ہماری انگلیوں پر ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک خالی پن سا کیوں ہے؟ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ جب علم دماغ میں تو گھومتا ہے پر دل تک نہیں اترتا تو کیا ہوتا ہے، اور اس کیفیت کو بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ مولانا رومی نے صدیوں پہلے ایک بہت گہری بات کہی تھی، تم کمرے کمرے بھٹک رہے ہو اس ہیرے کے ہار کی تلاش میں جو پہلے ہی تمہاری گردن میں ہے۔ یہ آج ہماری حالت کی بالکل صحیح تصویر ہے۔ ہم سکون، خوشی، اطمینان سب باہر ڈھونڈ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، ویڈیوز میں، کتابوں میں، جبکہ اصل خزانہ تو اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بھوک کی جسے سوشل میڈیا کے لائکس اور وقتی تعریف کبھی بھی مٹا نہیں سکتی۔ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر تو بہت زیادہ کھا رہے ہیں، معلومات سے، مواد سے، لیکن روحانی طور پر بالکل فاقے سے ہیں۔ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک تحریک سی ملتی ہے، اور پھر اگلی ویڈیو، وہ احساس وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور پیچھے رہ جاتا ہے وہی خالی پن۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو ہمیں علم تو دے رہا ہے مگر اندر کا سکون چھین رہا ہے۔ نفسیات کی زبان میں سے پیسو لرننگ کہتے ہیں، یعنی جب ہم تبدیلی کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ وہی کیمیکلز خارج کرتا ہے جو وہ تب کرتا جب ہم اصل میں وہ تبدیلی لا رہے ہوتے، یعنی ہمارے اعصابی نظام کو ایک طرح کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہم ترقی کیے بغیر ہی ترقی کا احساس کرنے لگتے ہیں، ہم بس جاننے کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور بننے کا عمل وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اب اس جدید تشخیص سے نکل کر اس لازوال حکمت کی طرف چلتے ہیں جو مقدس کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حصہ اس فرق کے بارے میں ہے کہ علم کو صرف اٹھائے پھرنا کیا ہے اور اسے اپنے اندر اتارنا کیا ہے۔ ذرا سنیے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ سورۃ الحدید آیت 16۔ اس آیت کے لہجے پر غور کریں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک پکار ہے، ایک مداخلت ہے۔ یہ سوال اس روح سے پوچھا جا رہا ہے جو معلومات کے بوجھ تلے تھک چکی ہے۔ قرآن ایک اور جگہ ایک جھنجھوڑ دینے والی مثال دیتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ سورۃ الجمعہ آیت 5۔ اس کا پیغام بالکل صاف ہے، ایک چلتی پھرتی ڈیجیٹل لائبریری مت بنے، ایک زندہ آیت بنے۔ صوفیہ کی روایت میں ایک بہت گہری اصطلاح ہے، حجاب اکبر، یعنی سب سے بڑا پردہ۔ اور جانتے ہیں یہ سب سے بڑا پردہ کیا ہے؟ عمل کے بغیر علم۔ کبھی کبھی خدا کے بارے میں بہت زیادہ جاننا ہمیں خدا کو محسوس کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہمارا علم ہی ہمارے اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص 20 سال تک پانی کی کیمسٹری پر تحقیق کرتا ہے، اسے پانی کا فارمولا، اس کا نقطہ ابال، اس کی ہر خاصیت زبانی یاد ہے۔ لیکن اگر وہی شخص صحرا میں پیاس سے مر رہا ہو تو کیا اس کا یہ سارا علم اسے بچا پائے گا؟ نہیں، اسے صرف ایک گھونٹ بچائے گا۔ ہماری یہ بے چینی، یہ اندرونی خالی پن، یہ ہماری روح کی پیاس ہے۔ تو اب پانی کا مطالعہ کرنا چھوڑیں اور پانی پئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو؟ ہم جاننے سے بننے کے سفر پر کیسے نکلیں؟ یہ حصہ اب مسئلے کی تشخیص سے نکل کر عملی حل کی طرف آتا ہے۔ یہاں 3 بہت آسان عملی قدم ہیں جنہیں ہم اقرا پروٹوکول کہہ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، ایک آیت کا اصول۔ آج بس کوئی ایک آیت چن لیں، صرف ایک، اور اسے 10 منٹ تک دہراتے رہیں، اسے اپنے دل میں گونجنے دیں۔ دوسرا قدم، نیت کی جانچ۔ کچھ بھی نیا سیکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، میں یہ جاننے کے لیے دیکھ رہا ہوں یا بننے کے لیے؟ اور تیسرا قدم، خاموشی کا وقت۔ دن میں صرف 15 منٹ مکمل خاموشی میں گزاریں، کوئی فون نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی لوگ نہیں، بس خاموش۔ اور جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو پھر دل دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ آخری حصہ اس گہری تبدیلی کے بارے میں ہے جو اس چھوٹی سی مشق سے آتی ہے۔ اس عمل سے ایک حیرت انگیز بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ ایک لائیو سگنل ہے جو اس وقت اسی لمحے براہ راست ہمارے دل پر نشر ہو رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ ایک ذاتی زندہ پیغام بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے
جو ہمیں سلطانن نصیرہ عطا کرتی ہے، ایک ایسی طاقتور مدد، ایک ایسی اندرونی طاقت جسے دنیا کا کوئی شور، کوئی وائی فائی کی بندش، کوئی خلفشار متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا اندرونی استحکام ہے جو بیرونی حالات سے بالکل آزاد ہے۔ تو آخر میں ایک دعا، ایک نیت جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ میرے دل کو حق کے لیے کھول دے، صرف حقائق کے لیے نہیں۔ یہی دل کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اگر یہ پیغام کسی کے دل کو چھو گیا ہے تو نیچے میں عمل کے لیے تیار ہوں لکھ کر اپنی روح سے ایک عہد کریں، اور اگر آپ اس طرح کے مزید گہرے تجزیے چاہتے ہیں تو لاجک ویوز کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔